پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے حضور کی اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کو قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روشنی میں سنا۔ اللہ پاک ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ مبارک ایک میسج ہے شہادت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کے جمعہ مبارک میں ہم نے مقصد شہادت امام حسین پر آج کا جو ہمارا یہ وقت ہے، جو جمعہ مبارک کی نشست ہے، اس میں ہم نے آج دیکھنا ہے کہ واقعہ کربلا جس کو ہوئے تقریباً 1300 سال گزر چکے ہیں، اب 1445 ہجری چل رہا ہے، اور یہ 61 ہجری کی ابتدا میں ہوا تھا۔ اس طرح تقریباً 1300 اور کچھ سال بنتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سمجھ ہے، ہمیں ادراک ہے، اندازہ ہے کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہم صرف جب ماہ محرم الحرام آتا تو یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک ذکر اہل بیت کرتے ہیں، یہ ذکر شہادت امام حسین کرتے ہیں، پھر وہ 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ معمول پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح مہینہ پورا ہو جاتا ہے اور پھر ایام گردش ایام جو ہے وہ جاری رہتی ہے، پھر وہ سال گزرتا ہے اور پھر جناب والا یہ دن آ جائیں گے، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں، تو یہ دن تو آئیں گے بار بار۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ کربلا کتنا بڑا پیغام ہے؟ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کربلا صرف ذکر نہیں، فکر کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور کربلا صرف سننے کی چیز نہیں، کربلا پریکٹیکل اس پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں شہادت نواسہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یاد رکھ لیں، حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع سے آ رہا ہے۔ کبھی حق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آیا، اس کا مقابلہ نمرود سے تھا۔ کبھی حق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی صورت میں آیا، اور اس کا مقابلہ، آپ کا مقابلہ فرعون سے تھا۔ یہی حق کبھی تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا۔ قرآن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی حق کہہ کر کہا، فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس دور میں باطل قوت کفار مکہ تھے، اور سب سے بڑا باطل شخص جو حضور کے سامنے تھا اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ مقابلہ بدر کے اندر تھا، مقابلہ احد کے اندر تھا۔ آقا علیہ السلام نے بھی پتھر بھی کھائے، طائف کی وادی میں بھی گئے، مختلف جگہ پر حضور نے دین کے لیے پریشانیوں کو اٹھایا، اور پھر آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ پہنچے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب انا فتحنا لک فتح مبین، اے حبیب مکرم وہ وقت آ گیا، اب باطل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اس کو شکست ہوگی، اور ہر طرف آپ کے دین کا پرچم جو ہے وہ لہرائے گا،
اور ایسا ہی ہوا. اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، حضور کی اہل بیت کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ باطل مٹ گیا اور حق جو تھا وہ غالب آ گیا. سبحان اللہ. حق کیا آ گیا؟ بولنا ذرا. غالب آ گیا. جب حق غالب آ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت سنو، میں ہمیشہ تم میں رہنے والا نہیں ہوں. ایک وقت آئے اور وہ وقت مجھے دکھا دیا گیا، وہ وقت مجھے بتا دیا گیا، میں جانے والا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں جیسے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس کے بعد فتنے اٹھیں گے. کیا اٹھیں گے؟ تلوار اٹھے گی. فتنہ جو ہے وہ گھر گھر پہنچے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے وصال کے 30 سال تک، کتنا جی؟ 30 سال میرے بعد میری خلافت رہے گی. کتنے؟ 30 سال تک. جب 30 سال ختم ہوں گے تو پھر خلافت ختم ہو جائے گی اور بادشاہ جو ہے وہ قائم کر دی جائے گی. پھر آقا نے فرمایا کہ سن لو، پھر فتنے اٹھتے چلے جائیں گے اور فتنے اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ اسلام پر ایسے جو ہے حملے ہوں گے جیسے شروع میں اسلام پر حملے تھے. فرمایا اسی طرح کا ماحول جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے گا اور اس قدر اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی اور اس قدر اسلام کے خلاف باطل قوتیں جو ہیں وہ بار کا آرا ہو جائیں گی. فرمایا سن لو، پھر اللہ رب العزت دین کو غالب کرے، دین کو غالب. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلافت میرے بعد کتنی ہوگی؟ 30 سال. بولنا ذرا. 30 سال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے. 28 سال تک میشن مصطفیٰ کو، پرچم مصطفیٰ کو، اسلام کے پرچم کو اس قدر بلند کیا کہ ہر کوئی بال اٹھا اے صدیق تم نے حق ادا کر دیا. باطل قوتوں کے سامنے وہ جو آس لگا کر بیٹھے تھے، اس امید پر بیٹھے تھے کہ حضور کا وصال ہوگا پھر ہم جو چاہے کر دیں گے. استغفر اللہ. سیدنا صدیق اکبر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خلافت عطا فرمائی تھی انہوں نے حق ادا کر دیا. پھر سیدنا فاروق اعظم آ گئے، انہوں نے 10 سال اور کچھ ماہ خلافت کی. اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت تھی. پھر ہر طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچم جو تھا وہ لہرا رہا تھا. اسی طرح پھر سیدنا عثمان غنی آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور کی نشاندہی فرما دی. فرمایا صدیق اکبر تیرا دور ایسا ہوگا. اے عمر ابن خطاب تیرا دور بڑا قوی ہوگا. اللہ پاک تو اس سے وہ کام لے گا، وہ کام لے گا میرے صحابہ میں منفرد ہے تو. یہ سیدنا فاروق اعظم کے لیے تھا. فرمایا پھر اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی خلافت، اس میں بھی اللہ پاک نے برکت دی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی. اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا دور آیا. ابھی 6 ماہ، کتنے جی؟ 6 ماہ 30 سال ہونے میں باقی تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی مسند پر یعنی خلافت پر آپ کے بیٹے، آپ کے دور نظر، آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن آ گئے. وہ امام حسن جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، فرمایا لوگوں سنو یہ میرا بیٹا سید ہے. کیا ہے؟ بولنا ذرا کیا ہے؟ فرمایا قریب اللہ ان سے بڑا کام لینے والا. وہ بڑا کام کیا ہے؟ فرمایا 2 مسلمان بڑی عظیم جماعتوں کی، 2 گروہوں کی یہ آپس میں صلح کروا دیں. پھر آپ نے سنا ہوگا امام حسن نے 6 ماہ کے بعد، سیدنا امام حسن کتنی 6 ماہ کے بعد آپ
نے دو مسلمان گروہوں کی صلح کروا دی. اس پر شرائط طے ہو گئی. شرائط کیا طے ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، کیا ہیں؟ صحابی ہیں، ان کے ساتھ صلح کر لی. اور صلح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے. آپ نے فرمایا دو مسلمان گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروا دے گا. صلح یہ طے ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام حسن نے فرمایا چچا ہم لڑ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دو گروہ ہو چکے ہیں. میں چاہتا ہوں اپنے محبوب نانا جان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں خلافت اگر میرا حق ہے میں آپ کو دیتا ہوں. میں کس کو دیتا ہوں؟ یہ سخاوت ہے آپ کی. کون دیتا؟ فوجی آپ کے پاس تھی، سب کچھ آپ کے پاس تھا، آپ کچل سکتے تھے، لڑائی کر سکتے تھے، لیکن نہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے بادشاہت، کیونکہ 30 سال پورے ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا آگے ملوکیت شروع ہو گئی، بادشاہ شہادت جو ہے وہ شروع ہو گئی. فرمایا اگر میرا حق ہے تو میں تجھے دیتا ہوں. کس کو دیتا ہوں؟ آپ کو دیتا ہوں، مسلمانوں کے لیے، دین کے مفاد کے لیے، آقا کی امت کے لیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا حق ہے، آپ بڑے لیڈر ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، اس لیے تو بات چل رہی، تو ایسا کرتے ہیں میں تسلیم کر لیتا ہوں. میں کیا کر لیتا ہوں؟ تسلیم کر. لیکن شرط یہ ہے 3 شرائط ہوگی. کتنی؟ 3 شرائط. یہ پس منظر بتا رہا ہوں تاکہ آگے سمجھ آ جائے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد یہ مسند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ خلافت، یہ امانت جو اب خلافت میں، خلافت سے چینج ہو کر ملوکیت میں پہنچ گئی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لے تیرے وصال کے بعد یہ اہل بیت کے پاس واپس آئے گی. حضرت امام حسن نے فرمایا ہمارے پاس کیا واپس آئے گی. اور فرمایا کہ مسلمانوں کی اس خوشی کے لیے اگلی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے، آپ کو نہیں، آپ کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے. اس خلافت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آسان کرنے کے لیے جو قدم بھی ہوگا ہم کیا کریں گے؟ بولنا ذرا، اٹھائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بولنا ذرا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور رسول کے لیے کر رہے ہیں. اور فرمایا اس پر ذاتی حق تو کسی کا نہیں، ذاتی حق تو اس کا ہے جو اس کا وارث ہو، جس کے اندر اوصاف پائے جائیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط کو قبول کیا. پہلی شرط کو کہ میرے وصال کے بعد، میری موت کے بعد خلافت جو ہے آگے ایسا نہیں ہوگا کہ میرے آگے چل جائے، میرے بچوں میں چلی جائے. خلافت جو الفاظ وہ یوز کر رہے تھے، اگرچہ خلافت کی ٹرم جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن فرمایا ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہیں گے. میں معاہدے کی پاسداری کروں گا. معاہدے کی پاسداری دوستو 20 سال تک تقریباً، کتنا جی؟ 20 سال. یعنی کتنے کل گزر گئے تھے؟ پہلے کتنے گزرے؟ آگے 20 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، اگرچہ خلافت نہیں تھی، کیا تھی؟ ملوکیت تھی، لیکن بہترین انداز میں کی. کیا کی؟ بہترین انداز میں کی. جو پیچھے آ رہا تھا اسی کو آگے چلایا. تمام تر اس بات پر متفق ہے کہ حضرت امیر معاویہ جب تک وہ حیات تھے، جب تک وہ کوئی ایسی چیز جو تھی وہ ظاہر نہیں ہوئی،
کہ جس پر ان پر اعتراض کیا جائے اور انہیں قصوروار ٹھہرایا جائے کہ شاید ایسی بات ہے کہ جو ہے انہوں نے ایسا کر دیا. نہیں, ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کلیئر ہیں. سن لیں, ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا صحابی سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کون صحابہ کرام جنہیں حضور کا شرف ملا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف ملا, جس نے ایک مرتبہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی معیت حاصل کر لی, اس نے کلمہ پڑھ لیا, وہ ہمارا سردار. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں, ہمیں اس سے, ہم سب کو مانتے ہیں. ہم بولنا ذرا, سب کو, ان کو مانتے ہیں. لیکن اگلی کارروائی کیا ہے کہ جب اتنے سال گزر گئے, حکومت چل رہی تھی, اب کیا ہوا؟ حضرت امام حسن کا آپ کی شہادت ہو گئی. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آ گئے کہ معاہدہ تو حضرت امام حسن سے ہوا تھا, اگرچہ اس پر سائن اور دستخط جو تھے وہ حضرت امام حسین کے بھی تھے. آپ بطور, یعنی آپ بھی موجود تھے اس میں. لیکن کیا ہوا آپ کو پتا ہے, سب سے بڑی بات, جب بھی غلطی ہوتی ہے مشیر غلطیاں کرواتے ہیں. کون کرواتے ہیں؟ اب مشیر جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دینے لگے. کیا مشورہ تھا کہ امام حسن تو شہید ہو گئے, آپ کی شہادت سری ہوئی, اب یہ ہے پیچھے 5 افراد ہیں. کتنے جی؟ اور ان 5 میں بھی 4 جو ہیں وہ زیادہ اس بات کے اہل ہیں کہ خلافت, نظام حکومت, نظام سلطنت ان 4 میں سے کسی کو ایک کو دی جائے. 4 میں سے کسی ایک کو دی جائے, اور ان میں سب سے بڑا حقدار جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی ہے. کیا ہے؟ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام. جب یہ بات ہوئی اور ساتھ ایک مشورہ تھا, دوسرا مشورہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ یا اگر 5 کو گن لیں, یہ بڑوں کی اولاد ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہے, حضرت عباس کی اولاد ہے, حضرت عباس کی اولاد ہے. یہ سب بڑے لوگ ہیں. اگر ایک کو ہم دیتے ہیں, ایک کا نام پیش کرتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کا شرازہ بکھر جائے اور ایک نئی بات جو ہے, نئی بحث جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ پھر کیا کیا جائے؟ تو مشیروں نے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں, آپ اپنے بیٹے یزید کو اس مسند پر بٹھا دیں. کس مسند پر؟ اس حکومتی امور جو ہیں ان کے سپرد کر دیں. اور یہ مشورہ دینے والے کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ممکن ہے کہ پھر کیا ہوگا, آپ سے آپ کے بیٹے کو منتقل ہو جائے گی, اور اس طرح کیا ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ امت جو ہے وہ لڑائی سے, جھگڑے سے, ان چیزوں سے بچ جائے گی. تو آپ ایسا کریں, اپنے بیٹے کو منتخب کر دیں. کیا کر دیں؟ اب بات یہ تھی کہ معاہدہ تو ہو چکا تھا کہ آگے نہیں جائے گی, سلطنت و حکومت آگے نہیں جائے گی. تو اب کیا تھا, جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر غور شروع کر دیا. اس بات پر, اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا سفر جو تھا وہ حرم شریف کا کیا. مکہ شریف میں گئے, وہاں جا کر بڑی بڑی شخصیتوں سے ملے. حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملے, عبداللہ بن عمر سے ملے, عبداللہ بن عباس سے ملے. ان سب سے مل کر ایک کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے کہا دیکھو اسلام پر مشکل وقت ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا اسلام دشمن ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے. ایسا نہ کریں کہ میں اپنے بیٹے کو پیش کرتا ہوں اور اس کو منتخب کر لیا جائے خلافت کے لیے, نظام حکومت کے لیے,
اور اس طرح کیا ہوگا کہ ساری بات جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اس پر چاروں افراد نے کہا، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو مشکل وقت اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقرر کر دیتے کسی کو اپنی اولاد پاک میں سے، اپنے قریبیوں میں سے، لیکن حضور نے کسی کا انتخاب نہیں کیا. یہ بات امت کے سپرد کر دی. فرمایا یہ تمہارے سپرد ہے، تم جس کو خلیفہ چنو گے وہی خلیفہ ہوگا. حضور نے کسی کا نام نہیں لیا. اور پھر فرمانے لگے، دیکھیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریباً 2 برس اور کچھ مہینے کی، اور آپ چاہتے تو آپ کے بیٹے جو بیٹے تھے موجود تھے ان کو بنا دیتے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا. اسی طرح جناب کسی نے بھی اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا. اور یاد رکھ لیں مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بھی حضرت امام حسن کو مقرر نہیں کیا تھا. مقرر کیا کیا تھا؟ آپ نے عاشورہ پر چھوڑ دیا تھا، اہل اسلام پر چھوڑ دیا تھا. اہل اسلام نے حضرت امام حسن کو خلیفہ جو تھا وہ منتخب کر لیا تھا. تو عرض کی یہ کہ ایسی بات درست نہیں ہے. ایک بات یہ، اور اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا بیٹا یزید ہے، کیا ہے؟ ہمیں اس سے اختلاف ہے. ہمیں اس سے کہ اس کی بہت ساری چیزیں مشہور ہو چکی تھی. اسلام کے خلاف اس کے عزائم اور مختلف چیزیں وہ سامنے آ چکی تھی. تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم اس کو بولنا ذرا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات پر آئے اور یزید سے کہا کہ سن لے، یہ اہم شخصیتیں ہیں، بڑوں کی اولاد ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس بات کو تمہارے حق میں، ان کی فدا کو، اس طرح کو ایسا کریں، ان کو قبول کروا، لیکن یہ نہیں مان رہے. یہ اب میرے وصال کا وقت ہے، میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تیرے سپرد کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا جب تک یہ شخصیات تیری بیعت کو قبول نہیں کر لیتے تب تک تمہیں استقام نہیں مل سکتا. تیری جو حکومت ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. اگر تو چاہتا ہے کہ اپنی حکومت کو صحیح طرح قائم کر لے اور واقعی ترقی کی طرف تو گامزن ہو جائے، اس کے لیے ان شخصیات کو راضی کرنا ہوگا، ان سے بات کرنی ہوگی. اگر یہ مان گئے تو پھر تیری حکومت پکی ہے، اور اگر یہ نہ مانے تو پھر تیری حکومت ایسا نہیں ہوگا کہ تو کامیاب ہو سکے. اب جب وصال کے بعد پہلی بات تھی، اس نے مدینہ پاک میں خط لکھا. ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، ادھر اس کا پہلا خط جو تھا وہ گیا، اور جو مدینہ کے گورنر تھے اس نے اس کو خط لکھا کہ میرے باپ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب تخت پر میں آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ خط بھیج رہا ہوں، یہ اہم شخصیتیں ہیں کتنی، جن پہ ٹاپ میں حضرت امام حسین ہے، باقی نیچے ہیں. ان سے کہیے کہ میری بیعت کر لیں. کیا کر لیں؟ اور یہ سنانا کیوں چاہتا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں. آج آپ ووٹ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ اور ووٹ کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ صحیح قرار دے رہے ہیں. جس کو آپ پرچی ڈال رہے ہیں، مہر لگا رہے ہیں، مہر ثبت کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے، ٹھیک ہے، اس کا کردار درست ہے اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ بولنا ذرا، یہ کیا ہے؟ یاد رکھ لو قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا. آج کے اس دور کے اندر ہم سمجھتے ہیں آسان ہے، یہ بات آسان ہے، ہم جس کی مرضی حمایت کر دیں. نہیں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ کے سامنے کوئی آئے گا، آپ پہلی نظر اٹھائیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ کون ہے، اس کا دین کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. ان تمام تر چیزوں کے بعد آپ گواہی دیں گے. کیا دیں گے؟ اور جو آپ مہر لگاتے ہیں یہ گواہی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس دور میں بیعت تھی، کربلا ہے کیا؟
بیعت ہی تو کرنی تھی نا. آپ کو بیعت کے بدلے حکومت کا حصہ ملتا, گورنر بنا دیا جاتا, اعلیٰ عہدے پر فیض کر دیا جاتا, یہ سب کچھ اس میں موجود تھا. ماہانہ وظیفہ دیا جاتا, لاکھوں دیے جاتے, کروڑوں دیے جاتے. بات صرف اتنی تھی, یزید کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے کیا کریں, میری بیعت کریں, اور میری بیعت جب آپ کر لیں گے تو پھر عوام بھی کر لے گی. یاد رکھ لیں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر اس بات کو پوری قوم, پوری مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ سن لو, اس بات کو چھوٹا نہ تصور کرو. یہ آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں, آپ خود مسلط کرتے ہیں. آج آپ رونا روتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی, ایک آدمی, ہم کہتے ہیں کہ جی عدل ہمیں فاروقی مل جائے, سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت ہمیں مل جائے, اس کی فیض یافتہ شخصیت مل جائے آپ کی. لیکن کردار ہمارا کیا ہے؟ جب ہم جناب باری آتی ہے یہ پوچھنے کی, آپ سے پوچھا جاتا بھی بتائیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ میں پاکستانی قوم کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے مفادات کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کسی جگہ پر بھی ہمارے سامنے تو دین ہوتا ہی نہیں. برادری کو دیکھتے ہیں, پارٹیاں دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, مفاد دیکھتے ہیں, مفاد دیکھ کر ہم چن لیتے ہیں, ووٹ کر دیتے ہیں. اور ووٹ ہی آج کے دور میں ووٹ ہے, اس دور میں بیعت تھی. اس دور میں کیا تھی؟ کیا کہہ رہا ہے, میری بیعت کر. وہاں پر پھر آپ نے گنوائی باتیں. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا. بیعت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں نواسہ رسول. میں کیا ہوں؟ نواسہ رسول. اس نے کہا کہ اتنی بات یہ ہے نا کہ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دینا, اس کے بعد یہ نواسہ رسول ہیں, وہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. فرمایا جو آپ کہیں گے وہی کر لیں گے. مدینہ آپ کا ہوگا, مکہ آپ کا ہوگا, تبلیغ آپ کریں, نمازیں آپ پڑھائیں, مصلی پر آپ کھڑے ہو جائیں, بڑے بڑے اجتماع بھی کریں, کوئی کسی جگہ پر پابندی نہیں ہوگی. صرف بات اتنی ہے, کیا ہو, بیعت کرنی ہے. اس پر خط آیا. پہلی بات تھی, نعمان بن بشیر کو لکھا گیا, اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے, کیا ہے, نہ کریں تو اگلی بات بھی بتا دیں, پھر انجام کے لیے تیار ہو جائیں. انجام کے لیے کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائیں. جب سیدنا امام حسین کے سامنے بات کی گئی تو آپ نے فرمایا سن لو, میری بات سنو, ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ صلح کی, ان کو تسلیم کیا, اس لیے کہ ساری چیزیں جو تھی ہمارے سامنے تھی, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو آپ جائز سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ جائز سمجھتے تھے. اور کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے مخالفت کی جائے صلح کرنے کے بعد. لیکن آپ نے فرمایا یزید کا معاملہ اور ہے, یزید کا معاملہ اور ہے. فرمایا یزید سے کہہ دو یہ جان جا سکتی ہے, جان جا سکتی ہے, لیکن یزید کے حق میں یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. پھر آپ نے ایک ایک چیز بھی محدثین نے, مفسرین نے لکھی. آپ نے فرمایا کہ یزید حدوں کو توڑنے والا ہے, یزید حدوں کو فرمایا ہم جانتے ہیں اس کا فضل, اس کا فجور جانتے ہیں. فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دھمکی دی کہ حسین اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا کرنا ہوگا, آپ کو بڑی مشکل وقت سے گزرنا ہوگا, بڑا پرکھٹن وقت ہوگا. آپ نے فرمایا سن لو بڑی بات, ہمارا سب سے بڑا مرکز مدینہ پاک ہے. اس وقت کیا تھا, حضرت امام حسین, کیونکہ نانا حضور کا روزہ اقدس ہے. آپ نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں دین اسلام کی خاطر مدینہ پاک کو چھوڑ رہا ہوں, مدینہ پاک کو. انہوں نے کہا کہ حسین صرف مدینہ پاک نہیں چھوڑنا ہوگا, اگر آپ نے بیعت نہ کی تو پھر آپ کی فیملی کے لیے بھی مشکل وقت ہے, عورتوں کے لیے مشکل وقت ہے, بچوں کے لیے مشکل وقت ہے. آپ نے فرمایا میں ہر مشکل کو اٹھا سکتا ہوں, قبول کر سکتا ہوں, اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں, لیکن بے دین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا.
4 شعبان المعظم 60 ہجری کو آپ نے مدینہ پاک سے سفر شروع کیا تھا. مدینہ پاک سے سفر. دوستو آپ خالی خود سفر نہیں کر رہے تھے، یہ شہزادہ رسول ہیں، یہ نواسہ رسول ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے سجدہ طویل ہوتا، یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم آقا اپنے کندھوں پر سوار کرتے، یہ وہ ہیں اگر رو پڑے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے فاطمہ ان بچوں کا نہ رلایا کر، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل بھی رنجیدہ ہو جاتا. آپ نے سفر جو تھا شروع کر دیا، حاضری دی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر. عرض کی حضور دنیا مدینہ مدینہ کر رہی ہے، بیٹھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے. حضور میں آپ کے دین کی خاطر یہاں سے جا رہا ہوں. پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے مزار اقدس پر جنت البقیع میں پہنچے. دوستو عجیب منظر تھا. ایک وقت تھا جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کر کدھر جا رہے تھے؟ مدینہ پاک جا رہے تھے اور رات کا وقت تھا. آج نواسہ رسول مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا ہے. رات کے وقت میں سفر شروع ہو گیا اور آپ سفر کرتے کرتے آپ مکہ پاک پہنچے. کہاں پہنچے؟ مکہ پاک پہنچے. وہاں پر گفتگو کی لوگوں سے، ہر ایک سے ملے. بہت سے لوگ تھے جو آپ سے کہہ رہے تھے حالات بڑے خراب ہیں، وقتی طور پر آپ سمجھوتا کر لیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وقت اچھا آ جائے گا آپ ذرا کیا کریں، بیٹھ جائیں بات کر لیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. ایک سیکنڈ بھی اور ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں یزید کے ساتھ ایسی گفتگو کروں. فرمایا یزید فاسق ہے، فاجر ہے اور میرا آخری فیصلہ ہے. مجھے پتا ہے. آپ فرمانے لگے کہ میرے نانا حضور نے بتا دیا تھا جو کچھ ہونے والا ہے، لیکن میں دین کی سربلندی کے لیے ایسا ہی کروں گا. میں اپنا سر پیش کروں گا، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کروں گا، علی اصغر پیش کر دوں گا، علی اکبر پیش کر دوں گا، یہ سب کچھ قربان کر کے بتا دوں گا کہ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا. اے امت مصطفیٰ جتنا بھی مشکل وقت آ جائے کیا کر لے گا تمہارا دشمن؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ 2 صورتیں تھی، یاد رکھ لیں. اس وقت صحابہ کرام بھی موجود تھے. کیا تھے؟ اور بھی بڑی بڑی ہستیاں تھیں. لیکن یاد رکھ لیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. توجہ سنو. ایک ہوتا ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے. جناب والا ہر طرف ایسی چیز آ گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل میں برا جانا جاتا ہے. دل میں یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. ایک ظلم ہو رہا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تو پھر کیا کریں؟ بھئی ہم دل سے اسے برا جانتے ہیں، دل سے. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ آپ زبان سے روکیں. کس سے؟ آپ کر نہیں کچھ سکتے، لیکن اللہ نے زبان تو دی ہے نا، زبان سے روکیں. آپ کہتے نہیں زبان سے بھی روکا تو بات جو ہے بگڑ جائے گی، میں خاموش رہوں. تو وہ خاموش رہنا بھی کیا ہے؟ اس سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا. گناہگار اس کو وہ کر نہیں کچھ سکتا. کیا کرے؟ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ ایسی حالات ہیں، وہ تو بڑا راستے کھولنے والا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوتا. ادھر صحابہ کرام بھی موجود تھے، سارے موجود تھے، لیکن کیا تھا؟ ایک بات آ گئی تھی. بھئی 3 کیٹیگریاں ہیں نا. پہلی کیا ہے؟ بولنا ذرا. ہاتھ سے روکنا. دوسری کیا ہے؟ زبان سے روکنا. اور تیسری کیا ہے؟ دل میں برا جاننا. یہ چیزیں تو موجود تھی نا. کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو جائیں گے تو ایسا. فرمایا نہیں، میں حسین ہوں. میں کیا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں. ایک بار میرے محبوب محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے. اے نماز کی حالت میں حضور کی پشت پر سوار ہو گیا. تاجدار
سردار کائنات نے، فخر موجودات نے، رحمت عالم نے تسبیحات جو تھی وہ پڑھنی شروع کی. نماز کے اندر 3 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، یا 5 پڑھی جاتی ہیں، یا 9 پڑھی جاتی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے. آقا نے 70 تسبیحیں پڑھ دی. کتنی؟ 70. نماز 70 پڑھنے کے بعد تسبیحات پر سر اٹھایا، نماز مکمل ہو گئی. جب نماز مکمل ہو گئی صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا سجدے کی طوالت کا حکم آ گیا یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ آپ نے فرمایا نہ ہی سجدے کی طوالت کا حکم آیا نہ ہی وحی نازل ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ میری پشت پر حسین سوار ہے. کون سوار ہیں؟ میں نے دل میں خیال کیا نماز پڑھتے ہوئے کہ میری پشت پر حسین سوار ہے. اگر میں سر اٹھاتا ہوں تو یہ گر جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں چوٹ لگ جائے. میں نے تسبیحاں بڑھا دی اور کتنی کر دی؟ 70. آپ فرماتے کہ میں نے نانا حضور سے وعدہ کیا تھا کہ میرے نانا جان آپ نے میرے لیے سجدہ طویل کر دیا ہے اور 70 تسبیحاں پڑھی ہیں. میں کیا کروں گا جب دین پر مشکل وقت ہوگا تو میں 70 کے بدلے 72 تن جو ہے وہ قربان کروا دوں گا. 72 تن جو ہے وہ قربان کروا دوں گا. فرمایا اب مشکل وقت آ گیا ہے، اب دیکھنا وہ جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مینے سے ہوئی تھی. فرمایا اس قربانی کی تکمیل کرنے والا بھی میں ہوں. اس لیے سب نے روکا تھا لیکن آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فرما دیا ہے. یہاں تک کہ آپ فرمانے لگے کہ یاد کرو جب میں پیدا ہوا تھا، تو میرا نام میرے مصطفیٰ نے رکھا تھا، سرکار نے رکھا تھا. حضرت امام حسین کا نام، حسن کا نام بھی میرے حضور نے رکھا تھا. پھر مجھے غسل میرے مصطفیٰ نے دیا تھا. ہر ایک کو غسل دیا جاتا ہے. کسی کو دائیا دیتی ہے، کسی کو ماں دیتی ہے، کسی کو جناب والا پھوپھو دیتی ہے. لیکن فرمانے لگے کہ میں اس بات پر ناز کرتا ہوں کہ مجھے پہلا غسل جو تھا وہ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا. پھر میری پہلی خوراک جو تھی، یہ آپ کے خطبات ذرا پڑھیے جو آپ نے کربلا کے میدان میں دیے، بار بار چیزوں کو ریپیٹ کیا. پہلی خوراک جو تھی فرمایا وہ سرکار کا لعاب دہن تھا. کیا تھا؟ لعاب. پھر 7 سال کتنا جی؟ اور 7 دن انگلی پکڑ کر میرے مصطفیٰ نے مجھے چلایا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا. اور پھر فرمایا تھا جب کبھی پیاس لگتی تھی تو پیاس کے لیے تو پانی چاہیے ہوتا ہے. فرماتے جب پیاس لگتی تو میرے مصطفیٰ اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈال دیتے. پھر فرماتے چوسو، میں چوستا. پھر فرماتے حسین اس زبان کی لاج رکھنا. اس زبان کی علماء کہتے ہیں زبان چوسائی اس لیے تھی کہ آپ بتانا چاہتے تھے کہ میدان کربلا جب ہوگا سختی آئے گی، پیاس آئے گی. حسین اس وقت بھی یہ جو زبان چوسائی ہے نا، اس کی لاج رکھنا کہ کوئی بھی پیاس اگر تجھ پر غالب بھی ہو لیکن پھر بھی غلبہ حق کا ہو جائے. آپ فرمانے لگے پھر جب میں پیدا ہوا تو میری چچی حضرت ام فضل جو تھی انہوں نے خواب دیکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بڑا شدید خواب ہے، بڑا ڈرانا خواب ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضور نے عرض کیا کون سا ڈرانا خواب ہے؟ کہا حضور جسد قطع، حضور آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا، یہ خواب ہے. آپ نے فرمایا کہ اے ام فضل یہ ڈرانا خواب نہیں ہے، یہ تو اچھا خواب ہے. یہ تو حضور کیسے اچھا ہے؟ فرمایا انشاءاللہ قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں آئے گا. فرمایا پھر جب میں پیدا ہوا تو ام فضل میری چچی حضور کے پاس لے گئی. کہا حضور وہ خواب پورا ہو گیا، حضرت امام حسین جو تھے وہ تشریف لے آئے، پیدا ہو گئے. فرماتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھایا اور اٹھا کر چوما، تو کہاں سے چوما؟
گردن مبارک کا بوسہ لیا اور گردن مبارک کا بوسہ لے کر میں نے دیکھا، فرماتے ام سلمہ نے دیکھا اور حضرت ام فضل نے دیکھا تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ حیران ہو گئی کہ خوشی کا موقع ہے، اے محبوب مکرم خوشی کا موقع ہے، آپ اس موقع پر رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے جو میرے آج ہاتھ کے اندر ہے، فرمایا اس کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا. کہاں شہید کیا جائے گا؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ جبریل امین نے اس میدان کی مٹی لا کر مجھے دے دی ہے. ام سلمہ کو بلایا، حضرت ام سلمہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ام سلمہ، یعنی ان کو نہیں دی جو پاس کھڑے تھے، کس کو بلایا؟ ام سلمہ کو بلایا. یعنی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب واقعہ کربلا ہوگا، سن 61 ہجری آئے گا، اس وقت موجود ہوں گی کون؟ ام سلمہ ہوگی. انہی کو بلایا، فرمایا یہ مٹی سنبھال کر رکھ لو، جب یہ خون میں چینج ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین جو ہے شہید. کون شہید ہو گیا ہے؟ میرا امام حسین. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخوں واقعات ہیں، یہ کس نے بیان کی؟ یہ میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. کون بیان کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ سن 61 ہجری جب آئے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قربانی پیش کریں گے. نہ صرف اپنی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی، بچوں کی قربانی پیش کر کے بتائیں گے امت کو کہ امت بھولنا نہیں ہے. کربلا کربلا کرنے والوں، حضرت امام حسین کا نام لینے والوں، کیا اس وقت ہوتا ہے جب آپ یزیدی ٹولے کو، ان بدبختوں کو جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، جنہوں نے بار بار اسلام کے مذاق اڑائے، کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر انہیں ہلاک کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آپ ہی چاہیے، منتخب کر رہے ہیں. تو حضرت امام حسین کا پیغام دیکھو کتنا بڑا پیغام ہے. ہم ذکر کرتے ہیں، ہم جناب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، رونے کے بعد، وہ حلیم بانٹنے کے بعد، محفل کرانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، ہمارے اندر وہی بات ہے جس کو ہم نے راسخ کیا ہوا ہے کہ یزیدی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. جو یزیدی نظام ہے جس میں ظلم ہے، جبر ہے، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یونیورسٹیاں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، ہر جگہ پر یزیدیت جو ہے وہ راج کر رہی ہے. اور ہم انہی کو جناب بار بار کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم حسینی ہیں استغفر اللہ یا یزیدی ہیں. ہمارا مسلک کیا ہے؟ کہنے سے کیا ہو جاتا؟ ہم سزار کہتے ہیں جی ہم حسینی، ہم حسینی. کبھی سوچ لینا جو بات کر رہا ہوں. ہمارے کردار کے اندر خود تو ہم بڑے سچ بولتے ہوں گے، بڑا کچھ ہوگا الحمدللہ تعالیٰ، لیکن کیا ہو جاتا ہے جب نظام کی بات ہوتی ہے، جب ووٹ کی باری آتی ہے تو کیا جاتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک پارٹی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں یزیدی ہے، میں پورے نظام کی بات کر رہا ہوں. یہ یزیدی نظام جس نے ہمیں ٹکرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی آ جائے وہ اسی فریم کے اندر فٹ ہو جائے گا. اور یاد رکھنے یزیدیت بڑھ رہی ہے، اس کی بھوک ہے، پیاس ہے، چوری ہے، مکاری ہے، زنا ہے، قتل ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے. یہ سارا کچھ یزیدی نظام کیا ہے. اور حسینی نظام کیا ہے؟ محبت ہے. خود بھوکے رہتے ہیں، اپنا کھانا اٹھا کر غریبوں کو دے دیتے ہیں، اپنے کپڑے اٹھا کر کس کو دے دیتے ہیں؟ غریبوں. یہ حسینی نظام ہے. کیا ہے؟ سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، دجل نہیں ہے، فریب نہیں ہے، اپنی ذات کی بات نہیں ہے، پوری امت کی بات ہے، پوری امت کی. یہ حسینیت ہے. اور ادھر کیا ہے؟ اس کو ذرا اکیلے بیٹھ کر سوچ لینا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، کس کو پروموٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید اس پر آگے گفتگو جو ہے اور رات کو انشاءاللہ تعالی مسجد میں پروگرام بھی ہے، اس پر کر لیں گے. یہ میں نے چاہا کہ ایک پیغام، ایک میسج آپ کو دے دوں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی امت کی سچی غلامی